آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اسپیشل انٹینسو ریویژن SIR کے معاملے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ BJP ووٹر لسٹ میں ناموں کو ڈیلیٹ کرنے اور شہریت پر سوال اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس عمل کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اویسی نے واضح کیا کہ AIMIM اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے کہ یہ عمل عوام کے لیے آسان اور بغیر کسی پریشانی کے مکمل ہو جائے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کا اسپیشل انٹینسو ریویژن آئندہ اپریل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ حیدرآباد سمیت مختلف اضلاع میں بوتھ لیول عہدیداران پہلے ہی 2002 کی انتخابی فہرست کے ساتھ ناموں کو جوڑنے کا عمل شروع کر دیا ہے، جسے عام طور پر پروجنی میپنگ کہا جاتا ہے۔ اسد الدین اویسی جامع مسجد محبوب چوک میں منعقدہ یوم القرآن کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں شہریت ترمیمی قانون CAA سے متعلق مقدمے کی سماعت مئی میں متوقع ہے اور اس کے نتائج کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، اس لیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سب کو غیر معمولی احتیاط برتنی چاہیے۔ اس موقع پر اویسی نے نریندر مودی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم نے حالیہ غزہ حملے کے دوران فلسطینیوں کی ہلاکتوں اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کی مذمت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو نہ صرف حماس بلکہ اسرائیل کی کارروائیوں کی بھی کھل کر مذمت کرنی چاہیے تھی۔ اسد الدین اویسی نے پارٹی کارپوریٹرز کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ دوبارہ ٹکٹ کے خواہش مند ہیں تو انہیں زمینی سطح پر عوام کے درمیان جا کر محنت کرنی ہوگی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ اب میں کارپوریٹر نہیں ہوں تو انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، ٹکٹ دوسروں کو دے دیا جائے گا۔ آپ اگر کارپوریٹر نہیں بھی ہیں تو عوام کے درمیان رہیں اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ مارچ اپریل میں یہاں پر تلنگانہ میں SIR شروع ہوگا۔ میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ SIR کے بارے میں بالکل کوتاہی سے کام مت لیجئے۔ اگر آپ کوتاہی سے کام لیں گے تو BJP یہی چاہتی ہے کہ SIR کے ذریعے سے ووٹر لسٹ سے نام نکلوا کر ہماری شہریت کو پر ایک سوال اٹھایا جائے۔ تو اپریل کے مہینے سے شروع ہوگا، تو میری آپ تمام صدباً گزارش یہ ہے کہ اس میں مجھ سے کہا گیا کہ میں اپنی تقریر میں ذکر کروں، اس میں کیٹیگری A ہے کہ جو 30 جون 1987 سے پہلے پیدا ہوئے اور جن کے نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہیں وہ کیٹیگری A میں آتے ہیں۔ کیٹیگری B میں جو 30 جون 87 کے بعد پہلے پیدا ہوئے 30 جون 87 کے بعد مگر 2002 کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، یہ کیٹیگری B میں آتے۔ کیٹیگری C میں وہ لوگ ہیں جو 1 جولائی 87 اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان میں پیدا ہوئے، یہ کیٹیگری C ہے۔ D میں جو پیدا ہوئے 3 دسمبر 2004 سے پہلے یا بعد میں، یہ کیٹیگری D ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو 40 سال کے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور جن کی پیدائش ڈیٹ آف برتھ 26 جنوری 1950 اور 1 جولائی 87 کے درمیان میں ہے، تو ان کو 2002 کی ووٹر لسٹ میں اپنا نام دیکھنا پڑے گا۔ الیکشن ویب سائٹ voters.eci.gov.in میں آپ کا نام ڈال کر اس کو نکالیے۔ نام الیکٹور کا لکھنا ضروری ہے، پھر وہ کون سی ریاست ہے تلنگانہ لکھیے، اور 2002 میں آپ کہاں تھے۔ اگر حیدرآباد میں تھے تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پر تھے تو وہ نکلوائیے۔ پھر اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ میں تھے وہ آپ کو لکھنا پڑے گا، اور پھر کون سی اسمبلی کانسٹیٹنسی تھی 2002 میں۔ جیسا کہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے 2009 میں جو اسمبلی الیکشن ہوا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔